السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ مریم کی آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 31 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا پھر عیسیٰ کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں تو لوگ کہنے لگے، اے مریم، بے شک تو بہت ہی عجیب و غریب چیز لائی ہے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ، یعنی 27 اور 28ویں آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئی۔ جب لوگوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ان کی گود میں بچہ ہے تو وہ روئے اور غمگین ہوئے، کیونکہ وہ صالحین کے گھرانے کے لوگ تھے، اور کہنے لگے، اے مریم، بے شک تم بہت ہی عجیب و غریب چیز لائی ہو۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ عمران کوئی برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں حسنہ بدکار عورت تھی، تو پھر تیرے ہاں یہ بچہ کہاں سے ہو گیا؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی قوم کے لوگوں نے ہارون کی بہن کہا۔ اس ہارون سے کون مراد ہے؟ اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ ہارون حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کا ہی نام تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نہایت نیک و صالح شخص کا نام ہارون تھا، اور اس کے تقوی اور پرہیزگاری سے تشبیہ دینے کے لیے آپ کو ہارون کی بہن کہا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہی ہوں، اگرچہ ان کا زمانہ بہت بعید تھا۔ اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہی ہوں، اگرچہ ان کا زمانہ بہت بعید تھا اور 1000 سال کا عرصہ ہو چکا تھا، مگر آپ ان کی نسل سے تھی، اسی لیے ہارون کی بہن کہہ دیا۔ آیت نمبر 29 میں ارشاد ہے، اس پر مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ بولے، ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی ماں کی گود میں بچہ ہے؟ جب لوگوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تفصیل پوچھنی چاہی، چونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے چپ کا روزہ رکھا ہوا تھا، اس لیے آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اگر کچھ پوچھنا ہے تو اس بچے سے پوچھ لو، یہ جواب دے گا۔ اس پر لوگوں کو غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ جو بچہ ابھی پیدا ہوا ہے وہ کیسے ہم سے بات کرے گا؟ کیا تم ہم سے مذاق کر رہی ہو؟ یہ گفتگو سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے
دودھ پینا چھوڑ دیا اور بائیں ہاتھ پر ٹیک لگا کر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور سیدھا ہاتھ مبارک سے اشارہ کر کے بات کرنا شروع کی۔ آیت نمبر 30 میں ارشاد ہے، بچے نے فرمایا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے بات کرنا شروع کی اور فرمایا میں اللہ عز و جل کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اگرچہ کلام کر کے اپنی والدہ ماجدہ سے تہمت کو دور کرنا تھا، مگر آپ نے پہلے خود کو اللہ عز و جل کا بندہ قرار دیا تاکہ کوئی انہیں خدا اور خدا کا بیٹا نہ کہے، کیونکہ آپ کی نسبت یہ تہمت لگائی جانے والی تھی اور یہ تہمت اللہ تعالیٰ پر لگتی تھی۔ اس لیے منصب رسالت کا تقاضا یہی تھا کہ والدہ کی برات بیان کرنے سے پہلے اس تہمت کو رفع فرما دیں جو اللہ تعالیٰ نے جناب پاک میں لگائی جائے گی، جو اللہ تعالیٰ کے جناب پاک میں لگائی جائے گی، اور اسی سے وہ تہمت بھی اٹھ گئی جو والدہ پر لگائی جاتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس مرتبہ عظیمہ کے ساتھ جس بندے کو نوازتا ہے بالیقین اس کی ولادت اور اس کی فطرت نہایت پاک و طاہر بناتا ہے۔ اس کتاب سے انجیل مراد ہے، اس نے مجھے کتاب دی ہے۔ اس کتاب سے انجیل مراد ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ آپ والدہ کے پیٹ ہی میں تھے کہ آپ کو توریت کا الہام فرما دیا گیا تھا، اور جھولے میں تھے جب آپ علیہ السلام کو نبوت عطا کر دی گئی، اور اس حالت میں آپ علیہ السلام کا کلام فرمانا آپ کا معجزہ ہے۔ بعض مفسرین نے آیت کے معنی میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ نبوت اور کتاب ملنے کی خبر تھی جو عنقریب آپ کو ملنے والی تھی۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے 4 بچوں کو 4 چیزوں کے ساتھ فضیلت عطا کی۔ نمبر 1، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں وحی کے ساتھ فضیلت دی۔ نمبر 2، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھولے میں کلام کرنے کے ساتھ فضیلت دی۔ نمبر 3، حضرت سلیمان علیہ السلام کو فہم سے فضیلت دی۔ اور نمبر 4، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں نبوت عطا کر کے فضیلت دی۔ اور سب سے عظیم فضیلت اور سب سے بڑی نشانی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت کے وقت سجدہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو کشادہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت حوروں اور فرشتوں کو خادم بنایا، اور ولادت سے پہلے ہی عالم ارواح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرما دیا، اور یہ عظمت و فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا خاصہ ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگا تو ان کی عفت و پاکیزگی خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہونے والا معاملہ ملاحظہ ہو۔ چنانچہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت والد ماجد سرور القلوب فی ذکر المحبوب میں فرماتے ہیں، حضرت یوسف کو دودھ پیتے بچے اور حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی سے لوگوں کی بدگمانی سے نجات بخشی، اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان اٹھایا خود ان کی پاک دامنی کی گواہی دی اور 17 آیتیں نازل فرمائیں۔ اگر چاہتا ایک ایک درخت اور پتھر سے گواہی دلوا دیتا، مگر منظور یہ ہوا کہ محبوب کی طہارت و پاکی پر خود گواہی دیں اور عزت و امتیاز ان کا بڑھائیں۔ آیت نمبر 31 میں ارشاد ہے، اور اس نے مجھے مبارک بنایا ہے خواہ میں کہیں بھی ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید فرمائی ہے جب تک میں زندہ رہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے نبوت عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے لوگوں کے لیے نفع پہنچانے والا
خیر کی تعلیم دینے والا، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا اور اس کی توحید اور عبادت کی دعوت دینے والا بنایا ہے۔ خواہ میں کہیں بھی ہوں اور جب تک میں زمین پر زندہ رہوں تب تک اس نے مجھے نماز کا مکلف ہونے پر اسے قائم کرنے اور زکوٰۃ کے قابل مال ہونے کی صورت میں اس کو زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے مبارک ہونے کا خود اعلان فرمایا، جبکہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کو خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ آل عمران آیت نمبر 164 میں، بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا جب ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا جو انہی میں سے ہے، وہ ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ توبہ آیت نمبر 128 میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت مہربان اور رحمت فرمانے والے ہیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 64 میں ارشاد ہے، اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے تو اے حبیب تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، پھر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کی مغفرت کی دعا فرماتے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پاتے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحمت و شفقت کی انتہا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت و عبادت کی دعوت دینے کا جذبہ ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو ہو سکتا ہے کہ تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کو ختم کر دو۔ سردست یہ چند آیات ذکر کی ہیں، ورنہ قرآن مجید میں سینکڑوں آیات ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کو بیان فرمایا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جب تک آدمی زندہ ہے اور کوئی ایسا شرعی عذر نہیں پایا جا رہا جس سے عبادت ساقط ہو جائے، تب تک شریعت کی طرف سے لازم کی گئی عبادات اور دیے گئے احکامات کا وہ پابند ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نصیحت ہے جو شیطان کے بہکاوے میں آ کر لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت کے اتنے اعلیٰ مقام پر فائز ہو چکے ہیں کہ اب ہم پر کوئی عبادت لازم نہیں رہی، اور ہر حرام و ناجائز چیز ہمارے لیے مباح ہو چکی ہے۔ جب مخلوق میں اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ معرفت رکھنے والی اور سب سے مقرب ہستیوں یعنی انبیاء و رسل علیہم السلام سے عبادات ساخط نہیں ہوئیں، بلکہ پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کے سب زیادہ مقرب بندوں اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والے یعنی ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عبادات ساخط نہیں ہوئیں، تو آج کل کے جاہل اور بناوٹی صوفیہ کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم سے عبادات ساخط ہو چکے ہیں؟ ایسے بناوٹی صوفی شریعت کے نہیں بلکہ شیطان کے پیروکار ہیں اور اس کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کے دین، مذہب اور ایمان پر ڈاکے ڈال رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے شریروں کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین یا رب۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان